اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 30، آشنائی با علوم قرآن۔ گزشتہ درس میں عدم تحریف کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس میں ایک ہیڈنگ ہے جو بیان کرتے ہوئے مجھے اگلے درس کی طرف جانا ہے۔ دیدگاہ علماء شیعہ دربارہ تحریف ناپذیری قرآن۔ شیعہ ہمیشہ عدم تحریف کے قائل رہے ہیں، منکر تحریف رہے ہیں، اور علماء اسلام نے، علماء تشیع نے، علماء شیعہ نے بہت شدت کے ساتھ علمبرداری کی ہے عدم تحریف کے عقیدے کی اور نظریے کی۔ اس سلسلے میں بعد کے علماء کو تو آپ جانے دیجئے، انہوں نے تو بڑے کمال کے مطالب پیش کیے ہی ہیں۔ شروع اسلام میں یا آغاز غیبت کبریٰ یا دوران غیبت صغریٰ بھی جو علماء کرام رہے ہیں، انہوں نے بھی اس طریقے کی باتیں کی ہیں۔ چنانچہ غیبت صغریٰ کے ہی دور میں زندگی گزارنے والے شیخ المحدثین ابو جعفر محمد بن علی بن حسن بن بابویہ صدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اعتقادات والے رسالہ اعتقادات میں، ٹھیک ہے، عقائد صدوق بہت مشہور ہے ان کی، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ ہم معتقد ہیں اس بات کے کہ قرآن پیغمبر اکرم پر جو نازل ہوا تھا، یہی قرآن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، جو رائج ہے، یہی قرآن نبی پر نازل ہوا تھا، اور جو بھی یہی قرآن نازل ہوا تھا، اور 114 سورے اس میں ویسے ہی ہیں جیسے پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، بغیر کم و کاست کے، یعنی بغیر کمی اور زیادتی کے۔ اور جو بھی ہم کو نسبت دے، ہماری طرف نسبت دے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم اس سے زیادہ کے قائل ہیں یا اس کے علاوہ کے قائل ہیں، وہ جھوٹا ہے۔ بہت سے علماء اہل سنت کہ جنہوں نے مسئلہ تحریف کے سلسلے میں منصفانہ گفتگو بحث کی ہے، ڈسکس کی ہے، تحریر کی ہے اپنی کتاب کو، انہوں نے شیعوں کو اس تہمت سے مبرہ جانا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، منزہ جانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نام شروعاتی دور کے علماء میں ابو الحسن اشعری کا ہے۔ ابو الحسن اشعری اشاعرہ جو فرقہ ہے کلامی اعتبار سے اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ معتزلہ کے مقابلے میں، اس کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ قائل نہیں ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کوتاہ نظر ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، اور فکر اور تعقل سے ماورا ہیں، بس ایسے ہی باتیں کر جانے والے، جیسے آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ممبر پہ آنے والے کچھ ان پڑھ ٹائپ کے لوگ جو تحفۃ العوام بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور نہیں پڑھا انہوں نے، دیکھا نہیں کھول کر کے، اور کیا نام ہے، توضیح المسائل بھی اردو میں ترجمہ کی بھی نہیں پڑھ پاتے، ممبر پہ آتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیتوں کے خلاف زبان کھولنے لگتے ہیں، جاہل ٹائپ کے لوگ۔ تو کہا کہ ایک اس طرح کے لوگ ہیں سطحی نظر رکھنے والے، اور ایک جو ہے، البتہ اس گروہ میں کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، مگر کسی مصلحت کے تحت من جملہ عوامی خوشنودی کے لیے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں ممبروں سے کہ جو وہ خود اپنے دل سے نہیں کہنا چاہتے۔ تو کہتے ہیں کہ شیعوں میں بھی اس طرح کے دو طریقے افراد ہیں، ایک اس طرح کا گروہ ہے سطحی نظر رکھنے والا، یہ کہتے ہیں کہ بعض کلمات قرآن جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں، نابود ہو گئے ہیں، لہذا یہ مکمل قرآن نہیں ہے، اور ان کی دلیل وہ روایتیں ہیں جو شیعوں کے نزدیک، محققان شیعہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ ان محققان کا ہے، ان شیعوں کا ہے جو محقق ہیں، صاحبان نظر ہیں، کوتاہ نظر نہیں ہیں بلکہ دقیق نظر ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی طریقے کی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو جو لوگ ان شیعوں کے بارے میں جانتے ہیں، شیعہ علماء کے بارے میں انہوں نے پڑھا ہے، وہ اس بات کو بخوبی بیان کرتے ہیں اور درک کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں
تحریف کا نظریہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی سلسلے کو درس نمبر 23 میں آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن تنہا وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو تحریف سے محفوظ رہی ہے۔ اس کے اوپر کئی دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلے دلیل قرآنی کو دیکھ لیے، خود قرآن دلیل ہے عدم تحریف قرآن کے اوپر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا نحن، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے 4 نام ہیں، اسامی ہیں، فرقان، کتاب اور قرآن اور ذکر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بڑا عجیب اور بڑا دقیق نقطہ ہے جس کی طرف صاحب کتاب متوجہ کر رہے ہیں آپ کو اور ہمیں کہ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، کہ یہ کتاب عزیز ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اور یہ اللہ حکیم اور حمید کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہاں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید سالم ہے اور اس میں کسی بھی طریقے کا گزند اور کسی بھی طریقے کا نقص اور حملہ اور کمی واقع نہیں ہوئی ہے، حملے کا شکار نہیں ہوا ہے۔ اور لفظ عزیز کا جو استعمال کیا گیا ہے اس دقیق نقطے پر اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں وہ چیز کہ جو کسی بھی باہر کے عامل سے سبب سے متاثر نہیں ہوتی ہے، عامل خارجی سے متاثر نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر باہر کی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اسے عزیز کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید باہر کے ہر طرح کے اثر کو قبول کرنے سے بچنے والی کتاب ہے، کسی بھی طریقے نفوذ سے محفوظ ہے، نفوذ ناپذیر ہے یہ کتاب باہر کی، یعنی اس میں کچھ کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، باہر سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب عزیز ہے، قرآن کی خود دلیل ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ در واقع قرآن جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں دفاعی حالت رکھتا ہے، اور آیات اور جملات قرآن اس طریقے سے مستحکم اور استوار ہیں کہ ہرگز باطل جو ہے وہ اس قرآن میں نفوذ ہونے میں ناکام ہے، نفوذ کرنے میں یا نافذ ہونے یا داخل ہونے میں ناکام ہے۔ دوسری جانب جو ہے اگر دیکھا جائے کسی چیز کا اضافہ ہونا یا کسی چیز کم ہونا، یہ قرآن میں باطل ہونے کا آنے کا سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں باطل نہیں آ سکتا، اب اگر قرآن میں کچھ آ رہا ہے تو یہ باطل ہے، قرآن سے کچھ ہٹ رہا ہے تو یہ باطل ہے۔ تو قرآن کا کم یا زیادہ ہونا قرآن کے عدم بطلان کے اوپر جو دعویٰ ہے اس کے مخالف ہے، یہ اس سے ٹکرا رہا ہے، تضاد میں ہے، لہذا ماننا پڑے گا قرآن میں کسی بھی طریقے کی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک سوال اشکال اس کا جواب دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہ یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کو آپ بیس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ آیت خود قرآن کی نہ ہو، وہ قرآن مجید کی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی تو تحریف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہی نہ ہو، بڑھائی گئی ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا، ہم مان سکتے تھے، لیکن اس وقت مانتے کہ جب تحریف کے نظریوں کا قائل افراد میں سے ایک تو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف بھی زیادہ بھی ہوئی ہے۔ تحریف کی میں نے 3 قسمیں بھی آپ کی خدمت پیش کی، تحریف بالنقیصہ، تحریف بالزیادہ، تحریف بالتبدیل، تبدیلی کلمات کی تحریف کا نظریہ لوگوں نے پیش کیا۔ نقیصہ، تحریف بالنقیصہ یعنی نقص کلمات کا اور آیات کا لوگوں نے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں آیتیں کچھ کم ہیں، لیکن تحریف زیادہ کو قائل ہی نہیں ہے۔ تو جب سب کا اتفاق ہے، تب وہ لوگ جو تحریف کے قائل ہیں وہ دعیان تحریف بھی اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نہ ایک لفظ بھی بڑھا نہیں ہے، تو پھر پورا یہ جملہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس کے جیسی اور آیتیں کیسے بڑھ سکتی ہیں؟ تو جب مدعیان تحریف بھی عدم زیادہ کے قائل ہیں تو اس کا مطلب بڑھا نہیں کچھ، اور جب نہیں بڑھا تو یہ آیت کم سے کم قرآن مجید کی اپنی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کمی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 2 روایی دلیل ہے۔ احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث بھی کثرت سے اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ حدیث سے مشہور جو ہے حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی،
اس میں لفظ اہل بیتی نہیں ہے، لیکن اکثر روایت میں اہل بیتی ہے. اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی بھی ہے بہت سی روایت میں لن تضلوا بعدی. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب خدا اور ہماری اطاعت اہل بیت. اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں. اب یہ حدیث قطعی شاہد ہے عدم تحریف قرآن مجید کے اوپر، کیونکہ پیغمبر اکرم نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے اور ہمیشہ محفوظ رہنے والی کتاب ہے، اور جو بھی قیامت تک اس سے متمسک ہوتا رہے گا وہ جو ہے وہ ہم گمراہی سے بچا رہے گا، اور ہم سے یہ کتاب اسی حالت میں مطلب اہل بیت کے معیت کے ساتھ حوض کوثر پر وارد ہوگی. تو کتاب جو ہے اگر گمراہی سے بچانے کا سبب ہے تو کون سی کتاب؟ وہ کتاب نا جو اللہ کی ہے. اللہ کے کلام میں اگر کمی اور زیادہ ہو گئی تو بندوں کا بھی کلام شامل ہو گیا، تو بندوں کا کلام جو ہے اس کے لیے نبی ضمانت نہیں لیں گے کہ گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے. لہٰذا تصریح پیغمبر عدم جدائی قرآن و اطاعت تا روز قیامت یہ بہترین ضمانت ہے کہ قرآن محفوظ ہے تحریف سے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کچھ احادیث اس طریقے کی بھی ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فتنہ ہو تو فتنہ روزگار سے بچنے کے لیے قرآن سے متمسک ہو جاؤ. تو اگر قرآن میں خود حفاظت نہ ہو، قرآن خود فتنہ زمانہ سے اپنے کو بچا نہ سکے، ان فتن زمانہ میں سے ایک تحریف کا فتنہ ہے، تو پھر قرآن جو ہے دوسروں کو فتنے سے کیا بچائے گا. روایتیں آئی ہیں کہ جو سمجھاتی ہیں کہ اگر روایتیں شک کر وہ ہو رہی ہوں، روایتوں میں شک ہو کہ صحیح ہے کہ نہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے تم روایات کو مطابقت کرو قرآن سے. دو روایتیں ٹکرا رہی ہیں تو دیکھو کہ ان میں سے کون سی قرآن سے مطابقت کر رہی. جو قرآن سے مل جائے اس کو مان لو، جو قرآن سے ٹکرا رہے اسے دیوار پہ دے مارو. چنانچہ نبی کا ارشاد ہے اور ایسی معصومین کا چھٹے امام وغیرہ کا بھی ارشاد ہے، ان علی کل حق حقیقت، ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے، وعلی کل ثواب نور، اور ہر اچھی اور نیک اور صحیح چیز پر ایک نور ہے. فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ. پس جو چیز کتاب خدا سے موافقت کرو اسے لے لو، جو مخالفت کرو اسے چھوڑ دو. اگر احتمال تحریف قرآن مجید میں ہوتا تو کیا قرآن مجید کو معیار سنجش اور ملا کے سنجش قرار دیا تھا حدیث کے لیے؟ جب قرآن خود مشکوک ہے تو وہ کیسے معیار بن سکتا ہے حدیث کی صحت اور عدم صحت کے لیے؟ اسی طریقے سے اگلی بات، روایات اہل بیت تحریف کے سلسلے سے جو وارد ہوئی ہیں، معصومین کی کثیر تعداد میں روایات ہیں جو سمجھاتی ہیں کہ شبہ تحریف کے چکر مت پڑنا، اور تحریف کے شبہ کو وہ کاٹ دیتی ہیں. اور وہ یہ روایات جو کہتی ہیں کہ تحریف قرآن واقع نہیں ہوئی ہے. اور شیعہ بھی شروع سے اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے عدم تحریف قرآن کے اعتقاد پر باقی رہے ہیں. اگر 1400 سال میں دو چار شیعہ، البتہ دو چار شیعوں کے ساتھ سینکڑوں ہو جاتے ہیں، مگر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو علم کے میدان کے دو چار نکل آئے. اگر اس طرح کے کہ جو تحریف کے نظریے قائل ہو کسی وجہ سے، تو آپ جو ہے ایسے ہزاروں شیعہ علماء کے اوپر ان کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. 5ویں امام کا اپنے خط میں سعد الخیر کو لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نمونہ اس چیز کا کہ ان لوگوں نے قرآن کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا، یعنی دشمنان اہل بیت نے، خلفاء نے، بنی عباس نے، بنو امیہ نے، اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ حروف و کلمہ های آن را ثابت نگه داشتند ولی حدود و احکام آن را تحریف و تغییر کردند. انہوں نے قرآن مجید کے کلمات کو تو جیسے تھے ویسے رہنے دیا، میں اس کے معنی کو بدل دیا، اس کے احکام کو بدل دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے حدود کو چھوڑ دیے. تو یہ جو ہے بتاتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف معنوی واقع ہوئی مگر تحریف لفظی واقع نہیں ہوئی ہے. تحریف معنوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تحریف معنی میں تبدیلی کی ان لوگوں نے، مگر کلمات نہیں اس کے گھٹائے یا بڑھائے گئے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کلمات جو ہیں ویسے ہی ہیں جیسے تھے. اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی مختلف جگہوں پر قرآن مجید کو معیار قرار دیا، اور اپنی حکومت کے دوران اصلاح کے لیے جب کہا تھا کہ ہم انحراف سے بچائیں گے عالم اسلام کو، تو سب سے پہلے قرآن کے تحریف کو ختم کرنا چاہیے تھا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.